الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماہ رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ بات سورہ قدر کی پہلی آیت، سورہ دخان کی تیسری آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا نزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کے مہینے کی پہلی رات صحیفے نازل ہوئے اور تورات رمضان کے 6 دن گزرنے کے بعد اتری اور انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 من رمضان۔ اور قرآن کریم، یہ آواز صحیح نہیں ہے بھائی، اس کو صحیح کرو، آواز صحیح نہیں ہے۔ آپ حضرات کو آ رہی ہے آواز؟ کیا ہے یار، پھٹ کر آ رہی ہے، اس کو صحیح کرو، کوئی دیکھو ذرا اس کا۔ اور قرآن کریم رمضان کی 25ویں کو اترا۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا شغف مزید بڑھ جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے رمضان المبارک کے ہر روز سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاں حاضر ہوتے اور قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی یہ حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے میرے کان میں سرگوشی کی اور یہ فرمایا کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ۔ جبریل امین رمضان کے ہر سال رمضان کے مہینے میں میرے پاس ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي۔
اور اس مرتبہ جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میری رحلت کا وقت آ گیا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں الحمدللہ ہمارا شغف بھی قرآن کریم سے بڑھ جاتا ہے۔ ہم دن کے کسی حصے میں حسب توفیق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو نماز تراویح میں قرآن کریم سن کر اپنے لیے شفاعت کا سامان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ عرض کرے گا کہ پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ، یہ کام پہلے کرنا چاہیے۔ آواز صحیح رکھنا اور اس کو درست رکھنا، یہ کام یہاں جو خادمین ہیں، مؤذنین ہیں یا اسپیکر والے ہیں، ساؤنڈ سسٹم والے، انہیں پہلے کرنا چاہیے۔ اس طرح طبیعت بکھر جاتی ہے، آپ حضرات بھی یکسوئی کے ساتھ بات نہیں سن پاتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے جسے رات کا بڑا حصہ یا کچھ حصہ سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت اللہ بندے کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز تراویح، قرآن کریم کا نماز تراویح میں سننا اور نماز تراویح یہ قرب ربانی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اس لیے بھی ہیں کہ اس میں یعنی نماز تراویح میں 40 مرتبہ بندہ اپنی پیشانی اپنے رب کی شان کے مطابق اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ الساجد یسجد علی قدمی اللہ فلیسجد ولیرغب، سجدہ کرنے والا اپنے پروردگار کی شان کے مطابق اس کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے، اس لیے رغبت کے ساتھ سجدے کریں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سجدہ کر اور اقترب، میرے اور قریب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے سجدوں کو اس سطح پر لے آئیں۔ یہ حضوری کا سجدہ ہوتا ہے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا وہ سجدہ، ابھی ٹھیک نہیں ہوئی آواز، زیادہ شور ہو گیا ہے لیکن آواز صاف نہیں ہوئی۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب۔ سنین مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب، جو ہوتی تھی تو سیماب کی طرح پہاڑ بھی ہل جاتے تھے۔ بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ سجود دہ کہ از سوز و سرورش
بوجدارم زمین و آسمارا، اے اللہ ہمیں وہ سجدہ عطا کر دے کہ جس کے سوز و سرور سے میں آسمان و زمین کو وجد میں لے آؤں، ہلا کے رکھ دوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک قرآن کریم سے ہمارے تعلق میں تازگی کا ذریعہ ہے۔ اب دھیان دیجیے میری طرف، قرآن ہمارے شخصی کردار، خانگی امور اور اجتماعی معاشرتی زندگی کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہماری اقتصادی سرگرمیوں اور داخلی اور خارجی سیاسی امور، انٹرنیشنل ریلیشن شپ، ان تمام امور میں مکمل اور نتیجہ خیز رہنمائی کرنے کے لیے، مہیا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن انسانی شعور کو بیدار کرتا ہے اور تفکر و تدبر کو مہمیز دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک ہے قرآن کے اثرات اور دوسرے ہے مقاصد نزول۔ اثرات کیا ہیں؟ مبارکن، یہ کتاب مبارک ہے، اس کی تلاوت باعث برکت ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس سے رہنمائی لینا۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر، اس میں غور و فکر کرتے ہوئے اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ قرآن کے نازل کرنے کے مقاصد ہیں۔ ہم ابھی تک تلاوت پر رکے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اثرات کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن مقاصد اس کے نہیں، یہ نہیں ہے۔ مقاصد اس کے ہیں لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن کیا ہے، اس سے رہنمائی کیسے حاصل کی جائے، اس کا حق تلاوت کیا ہے، ان سوالوں کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب آج اختصاراً ذکر ہوگا اور دوسرے سوال کا جواب انشاءاللہ چوتھے جمعے میں انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے۔ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن کریم کی 36 سورتوں میں 68 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ قرآن کریم کے 57 نام قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ قرآن نور مبین ہے، کھلی روشنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف کھلی روشنی اتار دی ہے۔ قرآن ملی حیثیت میں ہماری روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی ہے۔ قرآن ہماری اجتماعی حیات اور قومی سطح پر زندگی کی علامت ہے، زندہ ہونے کی علامت ہے۔ سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو،
اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کریم کی طرف جو تمہارے زندہ رہنے کی علامت ہے، تمہاری جاویدانی زندگی کا سامان ہے، تمہاری جاویدانی زندگی کا سامان ہے قرآن۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن ایک زندہ جاوید حیات بخش کتاب ہے، حیات بخش کتاب۔ چنانچہ قرآن نے کہا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن کو ماننے والے زندہ کہلانے کا حق رکھتے ہیں اور قرآن کو نہ ماننے والے مردہ ہیں۔ ان کو بہرے کہا، ان کو گنگے کہا۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ جملے پر غور کیجئے، وہ محبوب کیسے بن سکتا ہے اور وہ مردود کب ہوتا ہے، یہ قرآن طے کرتا ہے۔ قرآن قطعی، یقینی اور غیر مشتبہ العلم، دی نالج پر مبنی کتاب ہے۔ سورہ یونس میں ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے جسے کوئی اللہ سے ہٹ کر کوئی اور اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور ان کتابوں کے مضامین کی تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ چونکہ وقت بڑا محدود ہے، اس لیے میں چاہوں گا ایک لفظ بھی دہرانے کا وقت نہیں، آپ اس پر غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 41 میں ہے وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول اور کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم اس پر یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم اس سے نصیحت کم حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اور اسے اپنے پاس سے گھڑنے کی جرأت کسی کو نہیں ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف کوئی منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ان کی شارک کاٹ کے رکھ دیتے۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے جھٹلانے والے کافروں کے لیے یہ حسرت کا باعث ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ قرآن بلا شبہ یقینی حق ہے۔ سورہ یونس میں ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب آپ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا، آپ کوئی اور قرآن لے آئیے، او بدل ہو، یا اس کو تھوڑا بہت بدل دیجئے، تاکہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بنیاد پر بیچ کی کوئی راہ نکالی جائے۔ یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی جو اصطلاح آپ سنتے ہیں، یہ مغرب کی پیدا کردہ ہے موجودہ۔
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اس کو بدل دوں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اس پروردگار کی طرف سے میری جانب ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن باطل تعلیمات سے ہر طرح محفوظ کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تھوڑی کم کریں آواز، کم کریں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے دائیں بائیں سے اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے، اپنے قرآن کی بنیاد علم الہی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اس کو اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ سورہ ہود میں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے تو فَاعْلَمُوا، آپ اچھی طرح سے ان کو بتاؤ اور جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور تفصیل کے ساتھ اتارا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ اور علم الہی لا یضل ربی ولا ینسا، ہر طرح کے نقص اور ہر طرح کے عیب سے اور بھول سے پاک ہے۔ قرآن برحق ذات کی طرف سے حق پر مبنی کتاب ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ کتاب ہم نے حق ہی کے ساتھ اسے اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، حق کو لے کر اترا ہے۔ اور سن لیجیے یہ جملہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بنائے گئے الہ باطل ہیں، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ حق ہے اور اللہ کے سوا جتنے مشکل کشا اور حاجت روا لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور انہیں معبود مانا ہے، وہ ان کا معبود ماننا باطل ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن کے دیے ہوئے دستور حیات کے علاوہ، قرآن کے دیے ہوئے دستور حیات کے علاوہ تمام نظام ہائے حیات باطل ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہی کہہ رہا ہے، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، دنیا کفر باطل کی فالوور ہے، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو صاحبان ایمان ہیں وہ حق کے پیروکار ہیں جو پروردگار کی طرف سے انہیں نصیب ہوا ہے۔ قرآن دلیل اور بصیرت کی کتاب ہے۔ سورہ جاسیہ میں ہے ھذا بصائر للناس، اس قرآن کریم میں تمام انسانوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں۔ سورہ تکویر میں ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان تو اللہ نے تمہاری طرف اتار دیا۔ تہذیب مغرب کا تھوکا ہوا چاٹنے کی بجائے اس قرآن کے نور کو اپنے سینے سے لگاؤ جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے۔ قرآن جہالت
اور کفر و شرک کے اعتقادی اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر ڈالنے والی کتاب ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تمام اندھیروں سے، کفر کے، شرک کے، اعتقادی تمام اندھیروں سے نکال کر ایک نور کی طرف لائیں، جو نور قرآن کریم کی صورت میں اترا ہے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ اس جملے پر غور کیجئے، قرآن نے 3 کثرتوں کو 3 وحدتوں میں بدلا ہے۔ قرآن نے 3 کثرتوں کو 3 وحدتوں میں بدلا ہے۔ الہوں کی کثرت کو الہ کی وحدت میں، الہوں کی کثرت کو الہ کی وحدت میں۔ سورہ حجر میں ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے سے لوگ ڈرائے جائیں، خبردار کیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ یہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ الہ صرف ایک الہ ہے، اس کے سوا الوہیت کا حق کسی کو نہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور دیکھو، الہوں کے جتنے تصور اس دور میں رائج تھے، قرآن نے ایک ایک کی نفی کی ہے۔ پرشین امپائر اس عقیدے کی حامل تھی کہ الہ 2 ہیں، خیر کا الہ الگ اور شر کا الگ۔ قرآن نے آ کے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، مت کہو الہ 2 ہیں، انما هو الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، فإیای فارہبون، اور میرا ہی ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ رومن امپائر 3 الہوں کی قائل تھی۔ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ الہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ اور کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں ناحق بات مت کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خاص روح ہیں۔ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ 3 ہیں، انما هو الہ واحد، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ مشرکین نے بہت سے الہ بنا رکھے تھے۔ قرآن نے کہا مشرکین مکہ اتنے دیوانے نہیں تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکڑی یا پتھر کو گھڑ کے اس کو الہ بنا لیں۔ انہوں نے پہلی گزری ہوئی محترم ہستیوں کے ماڈل سامنے رکھ کر ان کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ حبل جو بڑا بت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فتح مکہ کے موقع پر گرایا تھا، یہ حضرت حابیل کا ماڈل تھا، حضرت ابراہیم کا ماڈل، حضرت اسماعیل کے ماڈل، مختلف ہستیاں جو محترم گزری تھیں ان کے ماڈل بنا کر انہیں سامنے رکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ورنہ کون پاگل ہے جو لکڑی کو تراش کے اور پتھر کو تراش کے اس کو اپنا معبود ماننا شروع کر دے۔ ایک بات الہوں کی کثرت کو الہ کے وحدت سے بدلا، اور دوسرے نظاموں کی کثرت کو نظام کی وحدت میں بدلا، اور بتایا کہ
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، طرز حیات صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طرز حیات کو اپنے لیے قبول کرے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین، طرز حیات، لائف سٹائل۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ بھی حیات ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اب یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی تمہیں پیروی کرنی ہوگی۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ٹکڑیوں میں جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں ان پر کہیں نہ پڑ جانا ورنہ تمہیں وہ راہ حق سے ہٹا کے رکھتے ہیں۔ تیسری بات، الہوں کی وحدت کو الہوں کی کثرت کو الہ کی وحدت میں بدلا، نظاموں کی کثرت کو نظام کی وحدت میں بدلا، اور قیادتوں کی کثرت کو خلافت کی وحدت میں بدلا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ دعا جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ہجرت کے موقع پر تعلیم کی گئی، غور کیجئے ذرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے پروردگار سچ لے کر میں داخل ہوں اور جہاں سے نکل رہا ہوں، اخرجنی مخرج صدق، میں سچ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ آج دشمن نے مسلمانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک لبرل، دین بیزار، دوسرے مخصوص تقریبات منعقد کرنے میں مگن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے۔ تیسرے چند ریچول چند عبادات پر قناعت کرنے والے، ان تینوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ در پردہ ان تینوں کی حمایت کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا ہے اسلام کو بحیثیت پبلک لا ملک میں اور دنیا میں نافذ ہونے کے خواہشمند، اسلام کے بحیثیت پبلک لا، اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا، اور اسلام بحیثیت پبلک لا جیسے خلافت راشدہ میں، خلافت اسلامیہ میں، خلافت عثمانیہ میں کئی سو سال تک نافذ رہا، ملک میں اور دنیا میں نافذ ہو، اس کے لیے کوشاں اور اس کے لیے خواہش مند۔ پہلے تینوں سے کوئی وہ خوش ہے، چوتھا ناقابل برداشت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا تھا کہ ہم دنیا کے کسی خطے پر خلافت نافذ نہیں ہونے دیں گے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تھا ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے جن کا سد باب صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ جب نفاذ شریعت کے لیے حکومت اور اقتدار مطلوب ہو تو یہ دنیا پرستی نہیں، یہ خدا پرستی ہے۔
قرآن نے آ کر تکریم انسانیت اور شرف انسانی کو بحال کیا ہے، انسان کو ذلت سے نکال کر عزت بخشی ہے قرآن نے۔ دیکھیے قرآن جس دور میں اترا لوگ مظاہر قدرت کی پوجا کرتے تھے، جیسے آج بھی کر رہے ہیں، سورج، چاند، سانپ، آگ، بڑے درخت، یہ معبود ٹھہرے، ان کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے۔ قرآن نے آ کر بتایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج اور چاند، رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ مظاہر قدرت ہیں، اور سجدے کا حق صرف قدرت کو حاصل ہے، اللہ کو حاصل ہے۔ میں حیران ہوں، آج آپ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں لوگ بعض مصنوعی بزرگوں کو سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، اور وہ اپنی روزی روٹی کی خاطر ان کو روکنے کی جرت نہیں کر رہے، جبکہ سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا حرام ہے۔ جی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ حرام ہے۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض، ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، آپ تو بادشاہ، کیا بادشاہ آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ کو جو اللہ نے عظمت بخشی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ افلا نسجد لک، ہم آپ کے سامنے پیشانی نہ رکھ دیا کریں تعظیماً، سجدہ نہ کیا کریں۔ قال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں، لیکن اکرموا نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرو، وَأَعْرِفُ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ، اور سجدہ خاص اللہ کا حق ہے، وہ اسی کے لیے رہنے دو۔ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُسْجَدَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضرت سماک ابن ہانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک غیر ملکی سفیر آیا، فاراد ان یسجد لہ، اور اس نے یہ چاہا کہ تعظیماً آپ کو سجدہ کرے۔ تعظیمی سجدہ ضروری نہیں ہے کہ پیشانی سر پر زمین پر رکھی جائے، اگرچہ آج کل رکھی جا رہی ہے، بلکہ صرف پوری کمر جھکا دینا، جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض پروگراموں میں غیر ملکی فنکار جب اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں تو پوری طرح سے وہ سر جھکا دیتے ہیں اور رکوع کی شکل میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی سجدہ تعظیم ہے، اور یہ حرام ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا اسجد للہ ولا تسجد لی، خبردار اللہ کو سجدہ کر، میرے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ میں حیران ہوں آج جن کی روزی روٹی ایسے جاہل مریدوں کے نذرانوں سے چل رہی ہے، وہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں کو روکنے کی جرت نہیں کرتے، بلکہ اپنی پوجا کرا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے انسان کی تکریم کو بحال کرتے ہوئے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں جب آؤں تو لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ کے حبیب دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں اور زبان مبارک پر یہ کلمات ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا،
اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے انبیاء کے مزارات کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، اگر تعظیمی سجدہ میرے ہاں کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے انسانوں کو معبود ٹھہرانے سے روکتے ہوئے کہا ہے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ شان ان کی یقیناً بہت ورا ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ نہیں ہے بلکہ عبد اللہ ہے۔ ساڈا عبد القادر قادر ہے، بھئی بندہ خدا وہ تو پہلے ہی عبد القادر ہے، وہ قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جاہلانہ سوچ ہے، نکلے اس جاہلانہ سوچ سے۔ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بلکہ جب بھی مشکل پڑی انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے کس کو پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کس کو پکارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا طلب کرنے کے لیے کس کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی میں کرب میں 3 اندھیروں میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں کس کو پکارا؟ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بدر میں احد میں کس کو پکارا؟ یہی تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن حقیقی رب کی پہچان کرانے کے لیے اترا ہے۔ سورہ ہود میں ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، محکم آیات ہیں، مفصلت، اس کی تفصیل بھی اس نے کر دی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب حکیم اور خبیر کی جانب سے ہے۔ اور اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام سنو، اس کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تو تمہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جانب پلٹو اور اس سے توبہ کرو۔ یہ 2 کام اگر تم کرتے رہو گے تو پھر اللہ فرشتوں کو تمہارے لیے دعا کرانے پر لگا دے گا۔ پھر فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ قرآن نے کہا ہے، سورہ شورى میں ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور جن کے لیے بخشش مانگنا فائدہ مند ہوگا ان کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ بلکہ سورہ مومن کی یہ آیات گھروں میں جا کے پڑھ کے دیکھنا، 24واں پارہ ہے سورہ مومن، آیت نمبر 7، 8 اور 9، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا ذکر کی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور وہ فرشتے جو ان کی تکریم کے لیے ان کے ساتھ ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، ویؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا بار بار اظہار کر رہے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے
ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، جو تیری طرف پلٹ آئے ہیں ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرنے والے ہیں تو ان کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیری راہ پر چلنا طے کر لیا ہے تو ان کو بھی بخش دے۔ وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے پروردگار جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ان کو بھی داخل کرنا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ تمام جو ایمان کی وجہ سے جنت میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں یا ان کی اولاد ہے یا ان کے ماں باپ ہیں، ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ داخل کرنا۔ انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا غالب اور بخشنے والا ہے۔ وقہم السیئات، اے پروردگار انہیں گناہوں سے بچائے رکھ۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہو۔ ایمان اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی برکت سے فرشتے یہ عرض کر رہے ہیں وقہم السیئات، اے پروردگار انہیں گناہوں سے بچائے رکھ۔ اور یہ کسی درویش اور صوفی کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ میں نے آج جتنے عربی کے الفاظ بولے ہیں سوائے ایک حدیث کے سارا قرآن کریم۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو تو نے بچا لیا برائیوں سے اس پر تیرا رحم ہو گیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ آئیے ہم سب خود کو کامیاب لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ اگر وہ ایمان پر قائم رہے، سن لیجئے جملہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یعنی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ سورہ طور میں ہے والذین آمنوا، جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ایمان پر ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہی اولاد، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کا ساتھ نصیب کریں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خزانوں میں سے بخشش عطا کریں گے۔ اولاد کے ایمان کی حفاظت کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔